اس نے بس اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی سیاہ رنگ کی انگوٹھی کو ایک بار دبایا اور پوری دنیا کا وقت اچانک 57 سیکنڈ پیچھے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ذہن میں فوراً ایک پاگل پن سے بھرا ہوا خیال آیا اور وہ بے صبری سے سیدھا اپنے باس کے دفتر میں جا گھسا۔ اس نے کمر سے چھپائی ہوئی پستول نکالی اور باس کی سیکرٹری کو دھمکی دی کہ تجوری کا پاس ورڈ بتاؤ، مگر اگلے ہی لمحے سیکرٹری نے سیکیورٹی کو آواز دی۔ بے بس ہو کر اس نے دوبارہ وقت کو 57 سیکنڈ پیچھے کر دیا۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ ہوشیار تھا۔ دفتر میں گھستے ہی اس نے سب سے پہلے سیکرٹری کو چپ رہنے کا حکم دیا۔ چونکہ وہ پہلی بار ایسا کر رہا تھا اس لیے وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ غلطی سے پنوں کے ڈبے پر جا لگا جس سے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ وہ پن نکالنے ہی والا تھا کہ اچانک پستول چل گئی اور گولی سیدھی سیکرٹری کی کھوپڑی میں لگی اور وہ خوف سے ساکت رہ گیا۔ فوراً اس نے پھر انگوٹھی دبا کر وقت 57 سیکنڈ پیچھے کر دیا۔ تیسری بار دفتر میں گھسنے کے بعد اس نے سیدھا سیکرٹری کا منہ دبا دیا اور پستول اس کے سر پر رکھ دی اور کہا کہ فوراً تجوری کا پاس ورڈ بتاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اصلی گن کی دھمکی کے سامنے سیکرٹری بے بس ہو گئی اور کاغذ پر ایک نمبر لکھ دیا۔ پاس ورڈ جاننے کے بعد چوتھی بار دفتر میں داخل ہوتے ہی اس نے سیکرٹری پر چیخنا چلانا بند کر دیا اور خاموشی سے تجوری کی طرف بڑھا اور فوراً وہی پاس ورڈ ڈالا جو اس نے ابھی سیکھا تھا، مگر تجوری نے غلط پاس ورڈ کا اشارہ دیا۔ دھوکے کے احساس ہوتے ہی وہ غصے سے آگ بھگولا ہو گیا۔ پانچویں بار دفتر میں گھستے ہی اس نے ایک تکیہ سیکرٹری کی ٹانگ پر رکھ دیا اور گولی مار دی۔ ٹانگ میں گولی لگنے کے بعد سیکرٹری نے مزید چالاکی نہ دکھائی اور اصلی پاس ورڈ بتا دیا۔ اس کے بعد نک نے دوبارہ انگوٹھی دبا دی۔ چھٹی بار دفتر میں داخل ہوتے وقت وہ مسلسل اصلی پاس ورڈ دہراتا رہا، پھر پستول ہاتھ میں لے کر اندر داخل ہوا، پہلے سیکرٹری کو چپ رہنے کی دھمکی دی، پھر تجوری کے پاس جا کر پاس ورڈ ڈالا۔ اس بار تجوری واقعی کھل گئی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار اس نے اندر سے کچھ نہیں نکالا۔ اس نے ایک بار پھر انگوٹھی دبائی اور وقت کو پیچھے لے گیا۔ اب وہ دفتر کے اندر نہیں گیا بلکہ باہر کھڑا ہو کر سیکرٹری کے چھٹی کرنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ سکون سے چوری کر سکے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ انگوٹھی اس کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں لانے والی ہے۔ دراصل 2 ماہ پہلے جب اسے یہ انگوٹھی ملی تھی تو اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی اصلی زیور نہیں بلکہ ایک نایاب خزانہ ہے۔ ایک دن ریستوران میں کھانا کھاتے ہوئے غلطی سے اس کا ہاتھ انگوٹھی پر جا لگا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے آس پاس کے واقعات دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں۔ اس نے موبائل پر ٹائمر لگا کر حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ یہ انگوٹھی اسے ٹھیک 57 سیکنڈ ماضی میں لے جانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس جادوئی انگوٹھی نے نہ صرف اسے دولت کی راہ دکھائی بلکہ اسے اپنی آن لائن دوست اس سیاہ فام حسینہ کے قریب آنے میں بھی مدد دی۔ لیکن نک کے عزائم اب بہت بڑے ہو چکے تھے۔ اگلے دن صبح سویرے جب وہ خوشی کے خمار میں ڈوبا ہوا تھا، ٹی وی پر چلنے والے ایک اشتہار نے اس کے ذہن میں زندگی بدل دینے والا ایک عظیم منصوبہ پیدا کر دیا۔ جیسے ہی وہ لڑکی وہاں سے گئی، نک اپنی جادوئی انگوٹھی تھامے بے تابی سے جوئے خانے کی طرف چلا گیا۔ نک پہلی بار کسی کسینو میں آیا تھا۔ اس نے ہمت دکھائی اور اپنے آدھے مہرے نمبر 7 پر لگا دیے۔ پہیا گھوما، گیند ناچی اور آخرکار نمبر 15 پر جا کر رک گئی۔ نک بالکل پریشان نہیں ہوا۔ اس نے سکون سے اپنی انگوٹھی دبائی۔ اگلے ہی لمحے دنیا 57 سیکنڈ پیچھے جا چکی تھی۔ اس بار اس نے پورے اعتماد سے اپنے سارے مہرے نمبر 15 پر رکھ دیے اور پلک جھپکتے ہی $3500 جیت لیے۔ نک یہی نہیں رکا، اس نے وقت کو پیچھے کرنے کے اس ہنر کو بار بار استعمال کیا اور مسلسل 3 بار بڑی جیت حاصل کی۔ جب اس کے ہاتھ میں $30,000 آ گئے تو وہ اطمینان سے کیش کروانے کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ اب نک کی زندگی بدل چکی تھی۔ اس کی پرانی کھٹارا گاڑی کی جگہ ایک چمکتی ہوئی سپورٹس کار نے لے لی تھی۔ وہ روزانہ کسینو جاتا لیکن چالاکی یہ کرتا کہ اپنی جیت کو ہمیشہ $30,000 سے کم رکھتا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، مگر اس کی مسلسل جیت اور کبھی نہ ہارنے والی خوش قسمتی نے کسینو کے مالک کو چونکا دیا۔ اسے دال میں کچھ کالا نظر آنے لگا۔ ایک دن جیسے ہی نک کسینو سے باہر نکلا، مالک کے گنڈوں نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ نک اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ پکڑا جانے والا ہے تو اس نے نوٹوں کی گڈیاں ہوا میں اچھال دی تاکہ گنڈے پیسے بٹورنے میں لگ جائیں اور وہ بچ نکلے۔ تاہم کسینو کا مالک خود باہر آ گیا اور سیکیورٹی گارڈ نے اسے دبوچ لیا۔ انہوں نے نک پر تشدد کیا اور سچ اگلوانے کی کوشش کی کہ وہ جوا کیسے جیتتا ہے۔ خوش قسمتی سے وہاں سے ایک جیپ گزری جس میں ایک با اثر شخص سوار تھا۔ کسینو کے مالک نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے نک کو وہاں چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ جب اس آدمی نے نک سے اس کی جیت کا راز پوچھا تو
نک خاموش رہا۔ اس پر بلیک برو نے اسے اپنی کمپنی میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ جیسے ہی اس نے اس شخص کی دوا ساز کمپنی کا نام سنا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسے یاد آیا کہ چند سال پہلے اس کی بہن اسی کمپنی کی درد کش ادویات کی عادی ہو گئی تھی اور اسی نشے کی زیادتی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ نک کے دل میں اس کمپنی کے مالک کے خلاف نفرت کا لاوا ابل رہا تھا۔ بلیک برو نے اپنا کارڈ نک کو دیا اور کہا کہ جب موڑ بنے تو رابطہ کرنا۔ گھر پہنچتے ہی نک کو احساس ہوا کہ یہ تو قدرت نے اسے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینے کا ایک سنہری موقع فراہم کیا ہے۔ اب اس کے پاس دولت بھی تھی، وقت کو قابو کرنے والی انگوٹھی بھی اور دشمن تک پہنچنے کا راستہ بھی۔ نک کے ذہن میں اب ایک ہی دھن سوار تھی کہ کمپنی کے اندر گھس کر ان کے کالے کرتوتوں کے ثبوت ڈھونڈنا اور اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینا۔ اگلے ہی دن وہ باس کے پاس پہنچا، لیکن جاتے ہی اس نے ایک عجیب و غریب حرکت کی۔ اس نے باس کے منہ پر ایک زوردار مکہ جڑ دیا اور فوراً اپنی جادوئی انگوٹھی دبا کر وقت 57 سیکنڈ پیچھے کر دیا۔ اب وہ دوبارہ باس کے سامنے کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب باس کو معلوم ہوا کہ نک کے پاس جوئے میں کبھی نہ ہارنے کا ہنر ہے تو اس نے فوراً اسے $10,00,000 سالانہ تنخواہ پر نوکری کی پیشکش کر دی۔ لیکن باس اتنا سادہ نہیں تھا۔ نک کے جاتے ہی اس نے اپنی سیکرٹری کو حکم دیا کہ اس لڑکے پر نظر رکھو اور پتہ لگاؤ کہ اس کی جیت کا اصل راز کیا ہے۔ اگلی صبح جب نک کام پر پہنچا تو اسے ایک مخصوص کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ باس کی طرف سے بچھایا گیا ایک جال تھا جسے وہ خفیہ کیمروں سے دیکھ رہا تھا، مگر نک نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا اور اس لڑکی کو 2 ٹوک جواب دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ جب یہ چال ناکام ہوئی تو باس نے ٹیم بلڈنگ کے بہانے نک اور اس کی گرل فرینڈ کو دوسرے ملک گھمانے کا پروگرام بنایا۔ وہاں باس کے ایک دوست کا اپنا کسینو تھا۔ وہاں پہنچتے ہی نک نے اپنی جادوئی انگوٹھی کے زور پر چند ہی منٹوں میں ہزاروں ڈالر جیت لیے۔ دوسری طرف سیکرٹری نک کی گرل فرینڈ سے باتیں اگلوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر لڑکی نے کچھ خاص نہ بتایا، بس یہی کہا کہ آج کل نک کی قسمت بہت اچھی چل رہی ہے۔ نک اور اس کی گرل فرینڈ رقص کر رہے تھے کہ اچانک وہاں ایک کرائے کا قاتل نمودار ہوا۔ اب نک کو معلوم تھا کہ قاتل کہاں سے آئے گا۔ جیسے ہی قاتل ظاہر ہوا، نک نے بجلی کی سی تیزی سے ایک بوتل اس کے سر پر دے ماری اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ جب باس نے قاتل کے پاس پستول دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ وہ نک کو نہیں بلکہ اسے مارنے آیا تھا۔ اس طرح نک نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے دشمن باس کی بھی جان بچا لی۔ باس نے خوش ہو کر نک کو ایک مہنگی اسپورٹس کار تحفے میں دی اور شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے ایک خاص جگہ پر لے جانے کا وعدہ کیا۔ کافی طویل سفر کے بعد باس اسے ایک دور افتادہ چھوٹے سے بار میں لے گیا۔ وہاں باس نے اسے ایک جام پلایا، لیکن وہ عام مشروب نہیں تھا۔ اسے پیتے ہی نک کا سر چکرانے لگا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں گر گیا۔ باس کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے ملازمین کو قابو کرنے کا۔ اس نے نک کی اس حالت میں ایسی ویڈیو بنائی جن سے اسے بلیک میل کیا جا سکے۔ جب نک کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ اسے نشہ دیا گیا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا، جہاں اس کی گرل فرینڈ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی اور اس کا استقبال سخت ڈانٹ ڈپٹ سے ہوا۔ نک جب گھر پہنچا تو حالات مزید خراب ہو چکے تھے۔ اس کے جسم سے غیر عورت کے عطر کی تیز خوشبو آ رہی تھی اور وہ رات گئے گھر لوٹا تھا، جس کی وجہ سے اس کی گرل فرینڈ کا پارا چڑھ گیا۔ اسے لگا کہ نک بدلہ لینے نہیں بلکہ عیاشی کرنے گیا تھا۔ بحث بڑھی اور وہ نک کو چھوڑ کر چلی گئی۔ محبت کے چھن جانے کے غم نے نک کے ارادوں کو مزید فولادی بنا دیا۔ اسے یاد آیا کہ باس کے اس خفیہ ٹھکانے کی تجوری میں ضرور کچھ ایسے راز دفن ہیں جو اسے تباہ کر سکتے ہیں۔ اگلی صبح نک نے اپنی جادوئی انگوٹھی کا استعمال کیا اور بڑی مہارت سے باس کی تجوری سے فائلیں نکالی، جیسا کہ اسے شک تھا۔ ان کاغذات میں کمپنی کے مالک کے تمام گھناؤنے جرائم کے ثبوت موجود تھے۔ نک جانتا تھا کہ اگر یہ معلومات عام ہو گئی تو باس کا بچنا ناممکن ہے۔ اس نے فوراً اپنے ایک قریبی دوست سے رابطہ کیا جو ایک ٹی وی چینل میں کام کرتا تھا۔ شروع میں تو دوست اس خطرے میں بڑھنے سے ہچکچا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے بینک اکاؤنٹ میں نک کی طرف سے بھیجی گئی 1 کروڑ کی رقم پہنچی، اس کے ضمیر نے فوراً جاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے ملک کے ٹی وی سکرینوں پر باس کے جرائم اور لوگوں کے قتل کی ویڈیوز چلنے لگی۔ نک نے جیسے ہی دیکھا کہ مشن پورا ہو گیا ہے، اس نے اپنا بوریا بسترا اٹھ سمیٹا تاکہ کہیں رپوش ہو سکے، لیکن وہ گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے کسی نے سر پر ڈنڈا مار کر اسے بے ہوش کر دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک نجی طیارے میں تھا، جہاں باس خود بھی پولیس سے بچ کر بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ باس نے پستول کی نوک پر نک کو دھمکایا کہ وہ میڈیا پر آ کر کہے کہ
کے تمام ویڈیوز جیلی ہیں ورنہ وہ اسے مار دے گا۔ اسی وقت پولیس کی گاڑیاں وہاں پہنچ گئیں۔ طیارہ تیزی سے رن وے پر اڑا اور ٹیک آف کرنے لگا، لیکن پولیس کی گولی طیارے کے انجن میں جا لگی۔ طیارہ فضا میں لڑکھڑانے لگا اور تباہی یقینی تھی۔ موت کو سامنے دیکھ کر نک نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے دبا دے تو سب کی جان بچ سکتی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بہن کی موت کا منظر گھوم رہا تھا۔ پاگل ہوتے ہوئے باس نے نک سے انگوٹھی چھیننے کی کوشش کی۔ چھینا جھپٹی میں انگوٹھی کا بٹن دب گیا۔ وقت 57 سیکنڈ پیچھے چلا گیا۔ باس کو سمجھ آ گئی کہ یہ زندہ بچنے کا واحد راستہ ہے۔ وہ دوبارہ انگوٹھی چھیننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن انگوٹھی کا ایک کولنگ ٹائم تھا، وہ فوراً دوبارہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ باس گڑگڑانے لگا، بھیک مانگنے لگا کہ نک ایک بار پھر وقت پیچھے کر دے، لیکن نک پتھر کا بت بنا رہا۔ باس دیوانہ وار پائلٹ کے کیبن کی طرف بھاگا کہ شاید وہ اسے بچا لے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ طیارہ خوفناک دھماکے کے ساتھ زمین بوس ہو گیا۔ دھماکے کے بعد جب دھواں چھٹا تو نک معجزاتی طور پر زندہ بچ گیا، جبکہ اس کا دشمن باس آگ کے شعلوں میں بھسم ہو کر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اسی لمحے نک کے سامنے ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس جادوئی انگوٹھی کا اصل مالک تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنی امانت واپس لی اور غائب ہو گیا۔ اب ایک سوال آپ سے، اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی جادوئی انگوٹھی ہو جو آپ کو پیچھے لے جا سکے تو آپ اپنی زندگی کا کون سا لمحہ بدلنا چاہیں گے، یا آپ سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟